السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے عاشورہ کے دن کے روزے کے تعلق سے بات پیش کی جائے گی کہ اس دن روزہ رکھنا فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، یا زمانے جاہلیت میں اس روزے کو کس اہتمام سے لوگ رکھا کرتے تھے، یا کیا رمضان المبارک کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور کیا ایک دن روزہ رکھنے سے کام چل جائے گا یا 2 دن روزہ رکھنا ہوگا۔ اس تعلق سے باتیں کی جائیں گی، لیکن باتیں شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ پہلے سے پہلے آپ تک ہمارا ویڈیو پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، عاشورہ کا روزہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ یہود بھی اور نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کے روزے کا حکم ختم کر دیا گیا، اور اس کا حکم یہ دیا گیا کہ جو چاہے وہ رکھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیت فلما قدمنا المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ۔ کہ عاشورہ کا دن وہ ہے جس میں قریش زمانے جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ ہم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا۔ اب علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا یا مستحب تھا۔ اس سلسلے میں علماء کی 2 رائیں ملتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ روزہ فرض تھا۔ اس کے قائلین میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حنابلہ میں علامہ موفق الدین ابن قدامہ اور شیخ تقی الدین رحمہم اللہ، اور شوافع میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، یہ حضرات اس کے قائل ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ یہ روزہ فرض نہیں تھا۔ اس کے قائلین میں اکثر شوافع حضرات ہیں۔ البتہ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اجمع المسلمون علی انہ الیوم لیس بواجب وانہ سنہ، کہ آج کا اب جو ہے یہ روزہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ تو روزے کے تعلق سے بات ہو گئی کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف ایک دن روزہ رکھا جائے گا یا 2 دن روزہ رکھا جائے گا؟ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ اس دن کے روزے کا اہتمام تو یہود بھی کرتے ہیں اور نصارہ بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے عمومی طور پر۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا رسول اللہ انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اب محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ اس روایت کے پیش نظر اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھا جائے، حتیٰ کہ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اگر 9 تاریخ کو نہ رکھ سکیں تو 10 کے ساتھ ساتھ 11ویں کو ملا لیا جائے، اور فقہائے احناف نے تو لکھا ہے کہ 10ویں کا صرف روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ تاہم کراہت کی اصل علت یہود اور نصارہ کی مشابہت ہے، اور اس علت کی روشنی میں اگر آج روزہ رکھا جائے صرف 10ویں کا تو یہ کراہت سے بھی خالی ہوگا۔ چنانچہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب معارف الحدیث میں لکھتے ہیں کہ یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ یہود و نصارہ وغیرہ یوم عاشورہ کو روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کوئی کام بھی قمری مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتا، اس لیے اب کسی اشتراک اور تشابہ کا سوال ہی نہیں رہا، لہذا فی زمانہ رفع تشابہ کے لیے 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو صرف 10ویں دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا بغیر کسی کراہت کے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔